محرم الحرام کے حوالے سے ہمارا خصوصی سیگمنٹ ریلیجس اسکالر ثروت عسکری صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے کراچی اسٹوڈیو سے۔ السلام علیکم ثروت صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ ثروت صاحبہ، وقت نکالا آپ نے اس اہم موقع پر ہمارے پروگرام کے لیے۔ بڑی مشہور ایک سینگ ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور یہ حقیقت ہے۔ جب اس واقعے کا ذکر آتا ہے آپ کے اندر ایک عجیب سی فیلنگ آ جاتی ہے اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ان لوگوں کے ساتھ۔ ان لوگوں کی بات بھی ہم کرتے رہتے ہیں، بار بار ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن آج خاص طور پہ ثروت صاحبہ آپ سے خواتین کے حوالے سے اور خواتین کا جو رول تھا اس موقع میں، اس جنگ میں، اس کربلا کی جو لڑائی تھی جس کے بعد اسلام زندہ ہوا حقیقی طور پر، اس پہ بات کرنا چاہیں گے کہ خواتین کے رول کے بارے میں آپ ہمیں کیا بتا سکتی ہیں اس موقع کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نہایت شکر گزار ہوں آپ کی کہ آپ نے آج اتنے خوبصورت موضوع کا انتخاب کیا اور اپنے اس پروگرام میں شامل کیا، اس لیے کہ خواتین کے تذکرے کے بغیر تاریخ کربلا مکمل نہیں ہوتی۔ مجھے یاد ہے کہ جب 28 رجب کو امام علی مقام مدینے سے روانہ ہو رہے تھے تو جو اکابرین مدینہ تھے وہ مدینے میں تشریف لائے، اور مدینے میں امام حسین علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ فرزند رسول گرمی کا سفر ہے، دھوپ کی شدت ہے اور آفتاب کی حدت ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے کر نہ جائیے۔ مگر مولا امام حسین علیہ السلام بہت اچھی طرح سے یہ جانتے تھے کہ یہ زینب ہی ہوں گی جو در حقیقت پیغام کربلا کو آگے بڑھائیں گی، مقصد شہادت کو آگے بڑھائیں گی، اور اس عظیم شہادت کو کہ جس کے اوپر پردے ڈالنے کی کوشش کی جائے گی مگر اس عظیم شہادت کے مقصد کو عام کریں گی۔ یہی وجہ ہے کہ امام علی مقام نے اپنے ساتھ خواتین کو لیا، اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیا، اور امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے رخت سفر اختیار کیا۔ دیکھیں عرب کی گرمی میں اور یہ سفر اختیار کرنے میں اور عورتوں اور بچوں کے ساتھ نے امام حسین علیہ السلام کے تمام تر مقاصد سے تمام عالم کے مسلمانوں کو واقف اور آگاہ کر دیا، اس لیے کہ اگر یہ اقتدار کی جنگ ہوتی، کشور کشائی کا معاملہ ہوتا تو امام علی مقام اپنے چھوٹے بچوں کو اور اپنے ساتھ خواتین کو نہ لے کے جاتے بلکہ فوجی اسلحہ ساز و سامان لے کر جاتے، ایک لشکر لے کر جاتے، کثیر لشکر لے کر جاتے، لیکن در حقیقت ان خواتین اور بچوں کی موجودگی نے یہ ثابت کر دیا کہ امام علی مقام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے واسطے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ 2 محرم کو وارد کربلا ہوئی، 7 محرم کو العطش کی صدائیں آنے لگیں، 9 محرم کو ایک رات کی مہلت عبادت کے طور پر مانگی، اور 10 محرم کو میدان کارزار گرم ہوا۔ اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا عالیہ مقام کا میں تذکرہ اس مقام پر ضرور کرنا چاہوں گی، جو کہ مقتل کربلا میں ہمیں ایک مرکزی حیثیت سے نظر آتی ہیں، اس لیے کہ جناب زینب کبریٰ امام علی مقام کو اگر کوئی بھی پیغام خیمے میں کہلانا ہے تو وہ جناب زینب کبریٰ تک کہلاتے ہیں، اور جناب زینب کبریٰ کو اگر کوئی اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام تک کسی بھی خواتین یا بچوں میں سے کسی کو کوئی میسج کہلانا ہے تو وہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا انتخاب کرتی ہیں۔ اور اس کے بعد امام علی مقام جب شہادت کے لیے مقتل میں روانہ ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی وصیتوں کا امین اپنی بہن زینب کو قرار دیا، بلکہ اس سے پہلے میں اس وصیت کو بھی آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گی کہ جب امام حسین علیہ السلام نے آخری ملاقات جب اپنی بہن سے ہوئی تو جناب زینب نے فرمایا کہ بھائی میں آپ کی گلو کے بوسے لینا چاہتی ہوں، اس لیے کہ مجھے یاد ہے کہ میری ماں نے مجھے وصیت کی تھی کہ جب حسین رخصت آخر کے واسطے آئے تو حسین کے گلو کے بوسے ضرور لینا۔ اور اس وقت امام علی مقام نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وصیت کو بیان فرمایا اور کہا کہ میرے بابا نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جب بھی مقتل کربلا میں وقت رخصت آ جائے تو اس وقت میری جانب سے زینب کے بازوؤں کے بوسے ضرور لینا، کیونکہ ان بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ تو جناب زینب کبریٰ کی ایک عظیم مرکزی شخصیت ہے، یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ اے زینب نماز شب کی دعاؤں میں مجھے بھول نہ جانا۔ ایک معصوم امام، ایک ایسی بہن کو جو کہ عالمہ غیر معلمہ ہے، ان کو نماز شب کی دعاؤں کی وصیت کرتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ پنجگانہ نماز کی بات نہیں ہے، میری بہن تو وہ ہے جو کہ نماز شب بھی نہیں چھوڑ سکتی۔ اور اس کے بعد امام سید سجاد نے جب زندان میں دیکھا کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بیٹھ کر نماز کو ادا کر رہی ہیں تو پوچھا کہ پھوپھی اماں کیا وجہ ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز کو ادا کر رہی ہیں؟ تو کہا کہ جو کھانا اور پانی آتا ہے وہ مقدار میں اس قدر کم ہوتا ہے، لہٰذا میں وہ کھانا اور پانی اپنے حصے کا اپنے بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں، اور اب نحیف اور لاغر اس قدر ہو چکی ہوں کہ میں بیٹھ کر نماز کو ادا کر رہی ہوں۔ بہرحال جناب زینب
कुबरा सलामुल्लाह अलैहा करबला के वाक़ये के बाद ये अजीम किरदार इस तरीके से उभर कर आया कि मैं देखती हूँ कि जब कूफे के बाज़ार की बात आती है, कूफे के दरबार की बात आती है, शाम के बाज़ार की बात आती है, शाम के ज़िंदान की बात आती है, और शाम के बाज़ारों में जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को जब गुजारा गया तो इमाम सैयद सज्जाद फरमाते हैं कि इस तरीके से उम्मत ने क़ुरबा का अज्र अदा किया है कि मैं अपनी फुपी को नहीं पहचान सकता था, फुपी मुझे नहीं पहचान सकती थी, लेकिन मैं उन तारीख़ी उन अजीम खुतबात का ज़रूर तज़किरा करना चाहती हूँ जो जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने कूफा और शाम के बाज़ारों में दिए, दरबारों में दिए, और बिलखुसूस यजीद जैसे जुल्म, जबर और इस्तबदाद की हामी हुकूमत के सामने जनाब ज़ैनब कुबरा ने बातिल और तागूती क़ुव्वतों की आंखों में आंखें डालकर जिस वक्त गुफ्तगू करनी शुरू की, कलाम करना शुरू किया। और मुझे याद है कि जिस वक्त बाज़ारों में जनाब ज़ैनब कुबरा खुतबे इरशाद फरमा रही थी तो लोगों ने बेइख्तियार पूछा कि क्या अली आ गए, और इसलिए लोगों ने पूछा कि मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की फसाहत थी, वही बलागत थी, वही अंदाज था, वही गुफ्तार थी। लोगों ने अभी कूफे में जनाबे मौलाए कायनात को बरसरे मिंबर देखा था, खुतबात इरशाद फरमाते हुए देखा था, लोगों को तर्ज़ कलाम, तर्ज़ तखातुब सब याद था। और जनाब ज़ैनब कुबरा को मैं क्यों ना कहूँ कि वो अपने बाप की विरसदार हैं, इसलिए कि फसाहत और बलागत के पैकर बाप की फसीह व बलीग बेटी जनाब ज़ैनब कुबरा, अजीम बाप की अजीम बेटी जनाब ज़ैनब कुबरा, शायर बाप की शायर बेटी जनाब ज़ैनब कुबरा। और जनाब ज़ैनब ने जिस वक्त बातिल तागूती क़ुव्वतों की आंखों में आंखें डालकर बात की, अगर दरबार का मंजर आपको याद दिलाऊं कि जिस वक्त यजीद ने कहा कि कुछ तुमने देखा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या किया अल्लाह ने, तो जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, कहा कि मैंने करबला में सिवाय हुस्न जमाल के कुछ नहीं देखा, यानी अब्बास के बाजू कट जाना, अली अकबर के कलेजे पे बर्छी का फल लग जाना, इमाम अली मकाम के गले पर शिम्र का खंजर चल जाना। जनाब ज़ैनब फरमा रही हैं कि ये हुस्न जमाल इलाही, यानी दर हकीकत जब इश्क़ इलाही में, इरफान इलाही में कोई तक़र्रुब खुदाबंदी को हासिल कर ले तो फिर मुश्किल से मुश्किल मंजिल उसे कैफ और राहत की लज्जत क़ुर्ब की लज्जत की कैफियत अता करती है। और जब इस क़ुर्ब और लज्जत की कैफियत को समझने के लिए इमाम अली मकाम के सजदे आखिर को याद कीजिए। ज़ेर शमशीर सितम मीर तड़पना कैसा, सर भी तस्लीम मोहब्बत में हिलाया ना गया। तो जनाब ज़ैनब कुबरा अपने कुनबे के खानवादे समेत इस अज़्म और हिम्मत और इस्तक़लाल के साथ आगे बढ़ रही हैं कि जनाब ज़ैनब कुबरा हर मकाम पर ज़ैनब कहीं हुसैन, कहीं पर हसन बनी, कहने को एक तन था मगर पंजतन बनी। मुझे कहने की इजाज़त दीजिए कि शहज़ादी ज़ैनब कुबरा आलिया मकाम की बहुत बड़ी शख्सियत है। वो जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बेटी हैं, मौलाए कायनात। मैं इस पर एक लम्हे के लिए आपकी तवज्जो चाहूँगा। ये आपने बड़ा अहम नुक्ता यहाँ पर पेश किया, और ज़ाहिर है जो बात आपने की उनकी शुजाअत की, उनकी बहादुरी की, ये बड़ी अहम बात है। तो सरवत साहिबा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर जब हम बात करते हैं, और ख़ास तौर पर बड़ा एक मशहूर कलाम पढ़ा जाता है घबराएगी ज़ैनब, तो वो घबराहट तो मुझे कहीं नज़र नहीं आती उनके अंदर तो आंखों में आंखें डालकर जालिम को देखने का वो जज्बा है और उसको ललकारने का, पुकारने का जज्बा है, क्योंकि उनकी जो तरबियत हुई है उसमें तो घबराहट का कहीं किस्म का कोई सवाल पैदा ही नहीं हो सकता। जी उवैस भाई, ये आपने मेरे दिल की बात कही, इसलिए कि मैं भी इस नौहे पर बहुत गौर किया करती थी और जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के उन हालात और वाक़यात को पढ़ा करती थी। तो मुझे ये महसूस होता था कि जब तक मैंने जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की रोज़े की ज़ियारत नहीं की थी कि एक ऐसी खातून कि जिन्होंने एक करबला के वाक़े में बेटों के लाशें देखे, भतीजों के लाशें देखे, भाई का लाशा देखा और गिरिया उजारी की, लेकिन जब मैं शाम के शहर दमिश्क गई, जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े की पहली मरतबा ज़ियारत की, तो मैं जनाब ज़ैनब कुबरा के रोज़े का जलाल और जमाल देखती रही, वो अज़मत देखती रही। और उस वक्त मुझे ये नौहा बहुत याद आया, घबराएगी ज़ैनब, इसलिए कि ज़ैनब की घबराहट ना उस वक्त थी
نہ آج 1400 سال بعد ہے۔ بیعت کا نام جس نے لیا تھا امام سے، زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے، اس لیے کہ اگر جناب زینب کبریٰ کا اقتدار دیکھنا ہو، روب و دبدبہ دیکھنا ہو، ان کا جلال دیکھنا ہو، تو پروردگار عالم سے دعا کیجئے کہ ہم سب کو، آپ سب کو پروردگار عالم دمشق میں جناب زینب کے روضے کی زیارت عطا فرما دے۔ جناب زینب کبریٰ کا روضہ آج جس جلال کا مظہر نظر آتا ہے وہ جناب زینب کبریٰ کی عظیم شخصیت کا عکاس ہے۔ جناب زینب کبریٰ جو کہ باطل اور طاغوتی قوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہیں، ہاں شام غریبہ کے گھپ اندھیرے میں دل پر ہاتھ رکھ کر مجھے جواب دیجئے گا، میں بھی ایک عورت ہوں، میرے ناظرین میں بہت ساری خواتین شامل ہوں گی، مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا عورت اس قدر بہادر ہو سکتی ہے؟ کیا عورت اس قدر نڈر ہو سکتی ہے، اس قدر شیردل ہو سکتی ہے کہ وہ بکھرے ہوئے لاشوں کے درمیان میں رات کے اندھیرے میں مقتل میں جائے اور وہاں پر جناب سکینہ کو تلاش کرے؟ یقیناً یہ کیفیت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شیر دل بیٹی کی کیفیت ہے۔ جناب زینب کبریٰ کو شریکت الحسین ایسے نہیں کہا گیا، بلکہ جناب زینب کبریٰ کی عظیم شخصیت شریکت الحسین کہلانے کے مصداق تھی۔ بالکل بالکل۔ اچھا میں چاہوں گا کہ کچھ اور بھی خواتین کرداروں کا اگر ہم ذکر کریں آخر میں، کیونکہ ان کے بغیر بھی یہ داستان مکمل نہیں ہوتی۔ جی اویس بھائی، یقیناً کربلا کے ہم جب ان خواتین کی بات کرتے ہیں تو میں اس رات کا ضرور ذکر کرنا چاہتی ہوں جو رات عبادت کے لیے مہلت کے طور پر ایک رات کی مہلت مانگی تھی، یعنی شب عاشور کا تذکرہ ہے۔ امام علی مقام ذکر و اذکار کر چکے، تسبیح و تحلیل سے فارغ ہو چکے، عبادت الہی سے فارغ ہو چکے، اس کے بعد خیموں کا جائزہ لیتے ہوئے چلے، اور جب خیموں کا جائزہ لیتے ہوئے چلے تو کہیں پر بیوہ حسن مجتبیٰ جناب ام فروا کو دیکھا کہ وہ اپنے چاند سے چہرے بیٹے کو سامنے بٹھائے ہوئے پوچھتی ہیں کہ بیٹا کل قربانی آل محمد کا دن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ علی و فاطمہ کی بیٹیوں کے سامنے میں شرمسار ہو جاؤں۔ اور جناب 13 برس کے قاسم ہیں مگر اپنی اماں جان سے فرماتے ہیں کہ اماں جان میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں۔ کہیں پر ام لیلہ کو دیکھا مولا حسین علیہ السلام نے کہ 18 برس کا علی اکبر ہے، ہم شکل پیمبر ہے، شمع کی روشنی میں علی اکبر کا چہرہ دیکھ رہی ہیں اور کہتی جاتی ہیں کہ اے علی اکبر کل قربانی آل محمد کا دن ہے، دیکھو کل ماں کو شرمسار نہ کرنا۔ اور جناب علی اکبر فرماتے ہیں کہ اماں جان کل عاشور کا دن آنے تو دیجئے۔ اسی طریقے سے حضرت اونو محمد جناب زینب کبریٰ سامنے بٹھائے، بچے چھوٹے ہیں لیکن علی کی بیٹی فرما رہی ہے کہ تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، دیکھنا کل سکینہ سے پہلے کبھی تم پانی نہ پی لینا۔ اور یہ بچے کہہ رہے ہیں کہ اماں جان کل کا دن آنے تو دیجئے، اس کے بعد آپ اونو محمد کی شجاعت دیکھیے گا۔ لیکن میں ایک خیمے کا اور بطور خاص تذکرہ کرنا چاہوں گی۔ جب امام علی مقام اس خیمے کے دروازے پر پہنچے تو امام حسین نے کا جب منظر دیکھا کہ ایک ایسی ماں ہے جو کہ اپنے 6 مہینے کے بچے کا جھولا جھلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ علی اصغر کاش تم جوان ہوتے، کل قربانی آل محمد کا دن ہے، علی اصغر تم تو اس لائق بھی نہیں ہو کہ تم مقتل میں جا سکو، خیمے سے جہاد کے میدان میں جا سکو، اور گود میں 4 برس کی سکینہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ بیوی ام رباب، آپ کی وفاؤں کو، آپ کی عظمتوں کو ہمارا سلام ہے، اس لیے کہ آپ کے وہ 2 بچے جو کہ دیکھنے میں بہت صغیر سن تھے مگر اس کے باوجود ان بچوں کے بغیر کربلا کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ جب تک حسین علی اصغر کی قربانی کو فدیہ راہ الہ نہ کر لیں تب تک حسین میدان جنگ میں نہیں جاتے، اور جب تک سکینہ کی ننھی سی قبر شام کے زندان میں نہیں بن جاتی تب تک اہل بیت اطہار کو رہائی نہیں ملتی۔ اسی طریقے سے فضہ کا میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گی جنہیں شہزادی کونین بہن کہا کرتی تھیں اور امام علی مقام اماں کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے۔ میں خاندان رسالت کی پروردہ بہو بیٹیوں کا ذکر کیوں کروں؟ جناب زینب تو شہزادی کونین کے ساتھ رہی تھیں، میں ان عورتوں کا بھی تذکرہ کروں گی۔ وہاب کلبی کی مادر ابھی تو شادی کر کے بیٹے کی واپس پلٹی ہیں اور راستے میں جب یہ کارزار سجا ہوا دیکھا تو وہاب کلبی کی ماں اپنے بیٹے اور بہو کو لے کر رک گئیں، اور اس کے بعد جب وہاب کلبی نے امام علی مقام پہ سے اپنی جان کو قربان کیا اور دشمن نے سر کاٹ کر ماں کی جانب پھینکا کہ یہ ہے تمہارے ایک رات کے بیاہے کا سر، تو وہاب کلبی کی ماں نے اس سر کو واپس پھینکا اور فرمایا کہ ہم صدقہ کی ہوئی چیز کو واپس نہیں لیتے ہیں، ہم نے آل نبی پہ قربان کر دیا۔ زہیر بن قین کی زوجہ
حضرت حر کی زوجہ، ایسی ایسی عظیم خواتین ہیں کہ آل محمد جہاں پر اگر وہ اسیر ہوئے، اگر وہ دربار میں گئے، اگر وہ زندان میں گئے، تو جہاں پر اہل بیت اطہار ہیں وہاں پر یہ خواتین بھی موجود ہیں، اور انہوں نے عزم اور ہمت کی ایک داستان، ایک تاریخ رقم کی۔ اسی لیے تو اس داستان کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے نا کہ یزید تھا اور حسین ہے، اور یہ بات بھی یہاں پر لازم ہے کہ یہ میرا خیال ہے انسانی تاریخ کا واحد شاید یہ خاندان ہے کہ جس کو صرف یہ تربیت دی گئی کہ لٹنا بھی ہے اور اپنوں کو لٹانا بھی ہے ایک ہستی کی خاطر، کہ وہ سر جھک تو سکتا ہے لیکن وہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن وہ سر جھک نہیں سکتا۔ بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر ثروت صاحبہ، وقت دیا آپ نے۔ جھکانا چاہا تھا جس سر کو شام والوں نے، ستم تو یہ ہے کہ اس سر کو خود اٹھا کے چلے، یہ امام علی مقام کی فتح ہے۔ بالکل، بہت شکریہ ادا کریں گے آپ کا، بہت اہم موقع پر اور بہت ہی اہم آپ نے باتیں بتائیں، اور ثابت یہ ہوا کہ جس سر کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ واقعی وہ سر صرف کٹ سکتا تھا، وہ جھک نہیں سکتا تھا، اور یہ شاید وہ واحد خاندان ہے انسانی تاریخ کا کہ جس کو لٹنا سکھایا گیا، جس کی تربیت میں قربان ہونا سکھایا گیا اور اپنوں کو بھی قربان کر دینا سکھایا گیا، تربیت ایسی تھی ان کی۔ یہ قربانی کی داستان جس کی وجہ سے کہا گیا کہ یزید تھا اور حسین ہے، اور یہ نام ہمیشہ رہے گا۔